السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں شیئر کرنے والے ہیں وہ مسائل جو نون سے شروع ہوتے ہیں اور قربانی کے مخصوص مسائل ہیں۔ نابالغ، اگر نابالغ بچہ یا بچی مالدار ہیں، صاحب نصاب ہیں، نصاب کے مالک ہیں تو ان پر قربانی واجب نہیں ہے، اور ان بچوں کے سرپرست کے لیے بھی نابالغوں کی طرف سے قربانی کرنا واجب نہیں ہے۔ اگر ولی اپنے مال سے نابالغوں کے لیے قربانی کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے، ثواب ملے گا، لیکن کوئی ولی اور سرپرست نابالغ بچوں اور بچیوں کے مال سے قربانی کرے تو کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ قربانی کے واجب ہونے کی شرائط میں سے ایک شرط ہے کہ بالغ ہونا۔ نابالغ اولاد کی طرف سے قربانی کرنا، امیر باپ پر نابالغ اولاد کی طرف سے قربانی کرنا واجب نہیں، مستحب ہے۔ اگر قربانی کرے گا تو ثواب ملے گا، نہیں کرے گا تو کوئی گناہ نہیں ملے گا۔ نابالغ کا ذبیحہ، اگر نابالغ بچہ جانور کو ذبح کر سکتا ہے اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اس نے جانور کو ذبح کیا ہے تو جائز ہے، اور اس کا گوشت کھانا بھی حلال ہے۔ نابینا اور بلائنڈ مین آدمی کا ذبیحہ، ذبح کیا ہوا جانور حلال ہونے کے لیے ذبح کرنے والے کا بینا ہونا شرط نہیں۔ مسلمان نابینا کا ذبح کیا ہوا جانور حلال ہے اور گوشت کھانا جائز ہے۔ اگرچہ بینا یعنی دیکھنے والا، آنکھوں کی روشنی جس کی صحیح و سالم ہو، ذبح کرانا زیادہ بہتر ہے، تاکہ وہ ذبح کے کمال اور نقصان کو دیکھ کر معلوم کر سکے۔ لہذا بہتر یہ کہ جس کی آنکھ کی روشنی اچھی ہو اور جس کی آنکھوں کی روشنی میں کمی نہ ہو اس سے ہی وہ ذبح کرایا جائے۔ لیکن اگر کسی کی آنکھ کی روشنی کم ہے اور اس نے جانور کو ذبح کیا تو جانور کا ذبح ہو جائے گا، قربانی بھی ہو جائے گی، اس کا گوشت کھانا بھی حلال ہوگا۔ نحر، سورہ کوثر میں آتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے نبی جی آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، وانحر اور قربانی کیجیے۔ اونٹ میں نحر سنت ہے۔ نحر کہتے ہیں سینے کے اوپری حصے کے قریب، گردن کے بالکل نیچے حصے میں نیزہ، بھالا یا چھری مار کر گردن کی رگوں کو کاٹنا، یہ نحر کہلاتا ہے۔ قربانی کرنے والے کے لیے مستحب یہ ہے کہ بقرہ عید کی نماز کے بعد قربانی کے ناخون قربانی کر کے ناخون کاٹے، اور قربانی نہ کرنے والا بھی قربانی کرنے والوں کی مشابہت اور شکل و صورت اختیار کر کے عام لوگوں کی قربانی کے بعد ناخون کاٹیں گے تو وہ بھی ثواب سے محروم نہیں ہوں گے۔ جس جانور کی ناک نہیں ہے، کٹ چکی ہے، نکٹا ہے تو اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ نام بدل کے قربانی کرنا، بعض لوگ ایسا کرتے ہیں، کسی سال اپنے نام سے قربانی کر لیتے ہیں اور کسی سال اپنی بیوی کے نام سے، یعنی ہر سال نام بدلتے رہتے ہیں۔ یہ صورت بالکل بھی صحیح نہیں ہے۔ اگر قربانی کرنے والا صاحب نصاب ہے تو اس کو اپنی طرف سے قربانی کرنا ضروری ہے۔ اگر اپنے نام سے نہیں کی، کسی دوسرے کے نام سے کر لی تو اس کے ذمے قربانی کا وجوب باقی رہ جائے گا۔ دوسرے کے نام سے قربانی کرنے سے اپنی قربانی ادا نہیں ہوگی۔ نظر والی قربانی کا گوشت، نظر والی قربانی کا تمام گوشت فقراء اور مساکین کو دے دینا واجب ہے۔ مالداروں کے لیے نظر اور منت اور وصیت کی قربانی کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے، اور نظر کرنے والا خود اور اس کے اصول و فروع یعنی بیٹے اور باپ دادا کے لیے بھی وہ گوشت کھانا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح جس جانور کو زمین جوتنے اور مارنے سے بدن پر زخم یا نشان پڑ گیا ہو اس کی قربانی درست ہے، البتہ بہتر یہ کہ ایسے جانور کی بھی قربانی نہ کرے۔ نصاب قربانی، قربانی کس پر ہے؟ میں نے بتایا تھا جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر کیش یا ضرورت سے زائد سامان، گاڑی، پلاٹ وغیرہ ضرورت سے زائد ہو تو اس پہ قربانی واجب ہے۔ قربانی صحیح ہونے کے لیے قربانی کی نیت سے جانور خریدنا یا ذبح کرتے وقت قربانی کی نیت کرنا ضروری ہے، ورنہ قربانی صحیح نہیں ہوگی۔ قربانی کی نیت سے جانور خریدا،
ذبح کے وقت قربانی کرنے والے کو نیت کا خیال نہیں رہا، وہ نیت نہیں کر پایا، تو ابھی قربانی صحیح ہو جائے گی، نیت درست۔ اگر قربانی کے جانور میں شریک افراد میں سے کسی نے ثواب کی نیت نہیں کی، نہ ہی واجب ادا کرنے کی نیت کی، بلکہ گوشت کھانے یا شادی کی دعوت نمٹانے کی نیت کی ہے، تو اس سے قربانی صحیح نہیں ہوگی اور کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ مختلف نیت، قربانی کے جانور میں شریک افراد میں سے نفل قربانی کی نیت کی اور کسی نے واجب قربانی کی نیت کی، یا کسی نے قربانی کی نیت کی اور دوسرے نے عقیقے کی نیت کی، تو قربانی ہو جائے گی، کیونکہ سب نے ثواب حاصل کرنے کی نیت سے حصہ لیا ہے۔ نیل گائے، نیل گائے کی قربانی درست نہیں ہے۔ قربانی کے جانوروں کی تعیین اور فکس ہونا یہ شریعت پر ڈیپینڈ کرتا ہے اور اس میں اپنی عقل کو کوئی دخل نہیں ہے۔ شریعت مقدسہ میں صرف 3 قسم کے جانوروں کی قربانی کرنا ثابت ہے۔ پہلی قسم اونٹ ہے، نر ہو یا مادہ ہو۔ دوسری قسم جو ہے بکرا، بکری، بھیڑ، دمبا، دمبی، مینڈا، نر مادہ یہ سب۔ تیسری قسم میں گائے، بھینس، نر مادہ۔ بس ان کے علاوہ کسی اور جانور کی قربانی جائز نہیں ہے، اور ان جانوروں کے لیے بھی شرط یہ ہے کہ وحشی نہ ہو بلکہ پالتو اور انسانوں سے مانوس ہوں۔